عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم اردو کے سبق نمبر 1 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے اخلاق حسنہ، جس کو لکھا ہے مولانا شبلی نعمانی نے۔ اخلاق حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھے اخلاق۔ تو اس سبق کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے سبق کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سبق اخلاق حسنہ مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، اور یہ سبق ان کی ایک کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور نرم مزاجی پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری، نرم دلی اور انسان دوستی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے جو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اب سب سے پہلے مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ ان کا اسلوب بیاں کیسا ہے۔ مصنف کا اسلوب بیاں نہایت سادہ، سلیس اور مؤثر ہے، کیونکہ آپ اردو کے مایہ ناز ادیب اور مورخ تھے، جنہوں نے انسانی تاریخ کے اوپر متعدد کتابیں لکھی جو پڑھنے والوں کو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں اور ان کے تحریریں دل پر بھی اثر کرتی ہیں۔ شبلی نعمانی کا اسلوب بیاں ادبی حوالے سے دیکھیں تو آپ کا اسلوب بیاں نہایت پختہ، شائستہ اور دلکش ہے۔ آپ کے اسلوب کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ علمی اور تحقیقی مضامین کو بھی دلچسپ اور قابل فہم انداز میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر علمی اور تحقیقی مضمون اتنے خشک لگتے ہیں، انٹرسٹنگ نہیں ہوتے کہ وہ پڑھے نہیں جاتے، بورڈم کریٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیچ میں ہی جو قاری ہے، پڑھنے والا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ علمی اور تحقیقی مضامین کو بھی اس قدر دلچسپ انداز میں اور قابل فہم انداز میں آپ پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اس کو ختم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ نثر کے حوالے سے ان کا شاعرانہ حسن بیان کی روانی اور موضوع کی گہرائی کا حسین امتزاج ہمیں اس میں ملتا ہے۔ شبلی نعمانی کی تحریریں نہ صرف معلوماتی ہوتی ہیں بلکہ اخلاقی اور تعلیمی درس بھی ہمیں فراہم کرتی ہیں، جس سے ان کی ادبی مہارت اور علمی بصیرت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ سبق میں مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ سبق کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کے بعد ہم اس کے خلاصے کی طرف جائیں گے۔ تو مولانا شبلی نعمانی نے اس سبق میں جو واقعات بیان کیے ہیں، ان سے یہ پیغام ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاقی اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہی ہمارے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ ایک پرامن معاشرے کے قیام کی تشکیل میں بھی یہ ہمیں مدد دے سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پیغام اس سبق کے ذریعے ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ نرم رویہ، شفقت، محبت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کہ دنیا میں ویسے ہی پریشانیاں بہت ہیں، تو لہٰذا ایک دوسرے کو ہم جتنا اخلاقیات سے مل سکیں، جتنا اچھے طریقے سے مل سکیں، تو وہ بھی صدقہ ہی کہلاتا ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ اس سبق میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے، مصافحہ کرتے، کسی کی بات پوری سننے تک رخ نہیں پھیرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی کئی مثالیں اس سبق میں موجود ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ایک مرتبہ نجاشی کے سفارتکار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی مہمان نوازی کی، حالانکہ صحابہ کرام نے پیشکش بھی کی تھی کہ یہ کام وہ خود انجام دے دیں گے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، انہوں نے درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کے گھر آ کر نماز پڑھیں تاکہ وہ اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کی اور ان کے گھر جا کر نماز ادا کی۔ ایک اور واقعے میں حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ ابتدائے ہجرت میں مہاجرین انصار کے گھروں میں مقیم تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بھی ایک گھر میں تھے جہاں چند بکریوں کا دودھ پیا جاتا تھا۔
ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر سے آئے، باقی لوگ سو چکے تھے اور آپ وسلم کا پیالہ خالی تھا۔ دوبارہ بکری دونے پر جو دودھ ملا وہی پی کر سو گئے اور کسی کو ملامت نہ کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں سے یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص باریابی کی اجازت چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آنے دیتے، حتیٰ کہ اگر وہ کوئی اچھا آدمی نہ بھی ہوتا۔ مجلس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ کم ہوتی تھی، لیکن ہر کسی کو خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی والد، والدہ اور بھائی کے لیے حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حبشہ سے واپسی پر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے، راستے میں ملنے والے مردوں، عورتوں، بچوں کو سلام کرتے، کسی کی بات ناپسند ہونے پر نام لے کر ذکر نہیں کرتے بلکہ عمومی الفاظ کا استعمال کرتے تاکہ کسی کا دل برا نہ ہو۔ یہ تو تھا سبق کا مختصر سا خلاصہ، جتنے آسان الفاظ میں ان کو ہم بیان کر سکتے تھے ہم نے بیان کیا۔ اس سارے واقعات سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ جو اسلام ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام جو ہے وہ اخلاق کے زور پر پھیلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، لہٰذا ہمیں بھی اخلاق حسنہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سبق میں آگے ہم دیکھیں گے اہم جو الفاظ اور معنی ہیں، جن میں ایک لفظ ہے اس میں استعمال ہوا ہے اذن۔ اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت۔ اس کے بعد ایک اور لفظ اس میں ہے جس کو کہتے ہیں ہم امتثال امر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حکم کی تعمیل کرنا۔ اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہے استہزاء۔ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھیں تو ایک لفظ ہے اس میں باریابی۔ باریابی کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کی اجازت۔ اس کے علاوہ اصحاب کا لفظ بھی اس میں استعمال ہوا ہے۔ اصحاب کے معنی ہوتے ہیں ساتھی یا دوست کے۔ چند الفاظ اور ہیں یہاں پر جن کے معنی بتانا ضروری ہیں۔ بنفس نفیس، بنفس نفیس کا مطلب ہوتا ہے خود یا اپنے آپ۔ اس کے بعد چند اور ہیں خاطر شکنی۔ خاطر شکنی کا مطلب ہوتا ہے دل آزاری۔ اس کے ساتھ ساتھ رضائی، اس کا مطلب ہوتا ہے دودھ شریک۔ اس کے بعد سفارت، نمائندگی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد شکی، اس کا مطلب ہوتا ہے بدبخت۔ نخلستان، اس کا مطلب ہوتا ہے کھجوروں کا باغ۔ نکو سیرت، نکو سیرت کا مطلب ہوتا ہے نیک سیرت۔ سوری، یہ تھے کچھ الفاظ معنی جو مشکل الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، ان کے معنی بھی آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔
جی، مشق میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے تو انہوں نے پہلا سوال ہمارے سے یہ کیا ہوا ہے کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی ثقافت و معاشرت کے کن کن پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ 5 نکات انہوں نے ہم سے پوچھے ہیں مثالوں کے ذریعے، تو ہم وہ 5 پوائنٹ اب یہاں آپ کو بتائیں گے کہ وہ 5 پوائنٹ کون سے ہیں جن کو مثالوں کے ذریعے ہم اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ جو اس میں آئے گا وہ ہے مہمان نوازی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے سفارتکاروں کی خدمت کی اور ان کی مہمانداری کے تمام کام سر انجام دیے، جس سے اسلامی معاشرے میں مہمان کی عزت اور احترام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرے پوائنٹ میں دیکھیں تو تواضع و انکساری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجلس میں تواضع کے ساتھ بیٹھنا اور کسی سے ملنے کے وقت پہلے سلام کرنا اسلامی ثقافت میں عاجزی اور انکساری کی اہمیت کو نمایاں طور پر ظاہر کرتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس یہاں پر آئے گا بیٹا احترام انسانیت۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد کو سلام کرنا، جیسے ہم نے شروع میں سبق کے پڑھا تھا، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، یہ اسلامی معاشرے میں انسانیت کے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک ایگزامپل میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ میں ہمارے پاس آئے گا بیٹا عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عباد بن شرجیل، جس کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اس کے واقعے میں باغ کے مالک کو یہ تعلیم دینا کہ اسے کھانا کھلانا چاہیے تھا، اسلامی معاشرت میں عدل و انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے بعد ففتھ جو ہمارے پاس مثال آئے گی ود ایگزامپل، پوائنٹ آئے گا ود ایگزامپل، وہ ہے اخلاقی تربیت۔ دیکھیں بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کی بات ناپسند ہونے پر بھی اس کا نام لے کر ذکر نہ کرنا اور عمومی انداز میں بات کرنا اسلامی معاشرت میں اخلاقی تربیت اور دوسروں کی عزت نفس کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹ ہیں جس سے اسلامی ثقافت اور معاشرت کے پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، اور اگر ہم بہترین معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اوکے بیٹا، آگے جو ہمارے پاس ایکسرسائز میں دوسرا سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سبق کے درج ذیل حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار کریں، جبکہ آخر میں دی گئی جزیات کو پیش نظر رکھ کر تبصرہ بھی کریں۔ اب یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر یہ واقعات خلاصے کے اندر مختصر طور پر میں نے بیان کیے تھے، جس میں عباد بن شرجیل مدینہ میں ایک صاحب تھے، تو ایک دفعہ قحط پڑا، بھوک کی حالت میں باغ میں گھس گئے اور خوشے توڑ کر کچھ کھائے اور کچھ دامن میں رکھ لیے۔ جب باغ کے مالک کو معلوم ہوا تو انہوں نے آ کر ان کو مارا اور ان کے کپڑے اتروا لیے، اور یہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے، اور اپنا جو تھا دوسرا جس کے باغ سے توڑے تھے وہ بھی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، یہ جاہل تھا، اس کو تعلیم دینی تھی، یہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلانا تھا۔ یہ کہہ کر کپڑے واپس دلوائے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت غلہ بھی جو تھا وہ اپنے پاس سے عنایت کیا۔ اس کے بعد دیکھیں، کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اس کے سامنے ذکر نہ کرتے، اور ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، اٹھ کر چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو، اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی سے اس سے گفتگو فرمائی، اور حضرت عائشہ کو اس پر تعجب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ تو یہ 3 واقعات جو ہیں وہ اس کے اندر انہوں نے بیان کیے ہیں، اور اس کے آخر پہ انہوں نے 2 سوال دیے ہیں، جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ بھوکوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے دیجیے اور دلائل کے ساتھ اظہار کیجیے۔ تو یہ 2 انہوں نے سوالات ہمیں یہاں پر دیے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی بتائیں اور اپنے دلائل کا بھی اظہار کریں۔ تو سب سے پہلے والے کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کرنا ایک اہم جزو ہے، ایک اہم حصہ ہے
عباد بن شرجیل کا واقعہ جو اوپر میں نے بیان کیا ہے، جب ایک شخص بھوک کی حالت میں باغ میں داخل ہوا اور کچھ خوراک لی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ کے مالک کو تعلیم دی. دیکھیں اس کو پہلے نہیں سمجھایا، پہلے باغ کے مالک کو سمجھایا کہ اس کو کھانا کھلانا چاہیے تھا جب اس نے اس کی حالت دیکھ لی تھی. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا ایک اہم فریضہ ہے. پھر جو دوسرا واقعہ اس میں بیان کیا گیا، جو اوپر میں نے بیان کیا ہے کہ محفل میں اگر کسی کی بات ہمیں پسند نہ آئے تو پھر کس قسم کا ہمارا جو ہے وہ رد عمل ہونا چاہیے. تو اگر ہمیں محفل میں کسی کی بات کوئی پسند نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں نرمی اور حکمت کے ساتھ رد عمل دینا چاہیے. جیسا کہ زعفران لگا کر آنے والے شخص کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے براہ راست کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کے جانے کے بعد دوسروں کو کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ وہ اس رنگ کو دھو ڈالیں. تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں محفل میں دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے اور بغیر کسی کو شرمندہ کیے ہوئے اپنی بات جو ہے وہ اس تک پہنچانی چاہیے. یہ معاشرے میں رہنے کے، لوگوں کے بیچ میں رہنے کے کچھ اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے کویسچن کی طرف، جس میں الفاظ اور متضاد ہیں اور اس کے جملے بھی بنانے ہیں. اچھا جی، اب اس میں ہم نے کرنا یہ ہے اس سوال میں کہ ہم نے باہم متضاد جوڑیاں شناخت کرنی ہیں اور انہیں پھر اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حریف ایک لفظ ہے ہمارے پاس. حریف، تو حریف کا مطلب ہوتا ہے دشمن یا مخالف. اس طرح اس کا جملہ بن جائے گا کہ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ اور جرمنی ایک دوسرے کے حریف تھے. دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ اور جرمنی ایک دوسرے کے حریف تھے. اسی طرح اگلا والا دیکھیں تو آپ کو اس سے جو ملتا جلتا ہے وہ ہے حلیف. حلیف کا مطلب ہوتا ہے دوست، ساتھ نبھانے والا. اسی طرح نشیب، نشیب پستی کو کہتے ہیں. اسی طرح اس کا وہ ہوگا فراز، فراز اونچائی کو بولتے ہیں. اسی طرح آپ نے ان کے آگے آگے جملے خود بنانے ہیں. حلیف کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، تمام مسلم ممالک کو اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا حلیف بننا چاہیے. نشیب، کہیں نشیب میں پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. اور فراز بلندی یا اونچائی کو بولتے ہیں. تو نشیب و فراز انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. اس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ ہمارے سبق نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے.